کو دکھاؤ تو سورج نظر نہیں آئے گا. جنت کی لڑکی تھوکتی نہیں، تھوک تو عیب ہے، تھوکتی نہیں، لیکن اگر اپنی رالیں زور لگا کے اکٹھی کر کے تھو کر دے تھو، تو میرے رب کی عزت کی قسم میرے نبی نے فرمایا 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے. تو اس کا بول کتنا میٹھا ہو. وہ زندوں کو دیکھے تو کلیجے پھٹ جائیں، وہ کلائیاں اندھیرے میں ظاہر کرے تو روشنیوں میں بدل جائیں، دوپٹہ ہوا میں لہرائے تو پوری کائنات میں خوشبو پھیل جائے، مردوں سے بات کرے ان میں زندگی کی لہر دوڑ جائے. اس لڑکی سے یہ ایمان والی عورتیں 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوں گی. ایک اور محفل، ایک اور مجلس، ایک ان دونوں کا میں جوڑ رہا ہوں، ایک اور مجلس، ایک اور محفل. وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. وہاں اللہ خود اپنے بندوں کو پلا رہا ہوگا. میرے بندوں اپنے رب کی طرف سے پیو. فرشتوں کا سلام، نشہ چڑھا ہوا ہے. ایک دم یوں میرے رب کا عرش یوں کھلے گا اور میرا رب خود سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم. میرے بندو تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے. پھر میرا اللہ کہے گا میرے بندے بندیو خوش ہو، راضی ہو، تکلیف تو کوئی نہیں. کہیں گے یا اللہ بڑے راضی، بڑے خوش. تو اللہ تعالیٰ کہے گا افلا اعطیکم بافضل من ذلکم. اب میں تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز دے دوں، جنت سے اعلیٰ چیز دے دوں. کہیں گے یا اللہ جنت سے اعلیٰ کیا ہے؟ ہر نعمت موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسقط علیکم ابدا. جاؤ میں تم پہ راضی ہو گیا، اب میں کبھی ناراض نہ ہوں گا. تو جنت والے کہیں گے یا اللہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا بارسلونا میں تو ایسے حسن و جمال والا، ایک سجدے کی اجازت دے، ایک سجدہ، ایک بس تمہیں دیکھ کے کریں گے ایک سجدہ. جیسے بن دیکھے کیے تھے آج دیکھ کے کریں گے. یہ لذت اسی کو ملتی ہے جو نمازوں کے لیے کھڑا ہوتا ہے. بدنصیب ہے وہ بدن جو اللہ کے سامنے نہ جھکتا ہو. بدنصیب ہے وہ آنکھ جو اس کے عشق و محبت میں نہ روتی ہو. تو میرا رب کیا کہے گا؟ میرا رب کہے گا سجدہ. میرے بندو بارسلونا میں میری تمہاری نسبت اور تھی. تم غلام تھے، میں مالک تھا، اور غلام کے ذمے مالک کی نوکری ہوتی ہے. لیکن اب تم جنت میں آ گئے، اب نسبت بدل گئی. اب تم مہمان ہو، میں میزبان ہوں، اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا. جاؤ مزے کرو، مزے کرو. بھائیو اللہ رسول اپنی زندگی کی منزل بناؤ. کوئی لمبے چوڑے کام نہیں ہیں. اللہ سے تعلق بناؤ. نماز نہ چھوڑو، نماز نہ چھوڑو، روزہ نہ چھوڑو، زکوٰۃ نہ چھوڑو، حرام نہ کماؤ، غلط راستوں سے نہ کماؤ. اللہ کے ساتھ تعلق جوڑو، سچ بولو، دھوکہ نہ دو. یہاں کے یہ تمہارا دیش ہے، یہ تمہارا ملک ہے. یہاں کے اچھے شہری بنو، یہاں کے مثالی شہری بنو. یہاں کا کوئی قانون نہ توڑو، یہاں کا کوئی ٹیکس نہ چراؤ. یہاں کی حکومتیں تم پر لگاتی ہیں، ہماری حکومتیں تو کھا جاتی ہیں، یہاں کی حکومتیں تم پر لگاتی ہیں. ٹیکس چوری نہ کرو، ان کے ساتھ جھوٹ نہ بولو، دھوکہ نہ دو. یہاں کی لڑکیوں سے کاغذات بنانے کے لیے شادی نہ کرو. یہ ظلم و ستم نہ کرو. میں ہر ملک میں یہ درد بھری کہانیاں سنتا ہوا آ رہا ہوں کہ کاغذات بنانے کے لیے شادی کی اور پھر اس کو دھکا دے کے چلے گئے جب کاغذات بن گئے. پتہ نہیں مجھے فرانس سے ایک لڑکی نے فون کیا، اس نے میرا نمبر کہاں سے لے لیا. میں تو ایسے پھرتا رہتا ہوں، پتہ نہیں کہاں سے اس کو نمبر آ گیا. کہا کہ میں نو مسلم ہوں، میرے ساتھ پاکستان منڈی باؤدین کے ایک آدمی نے شادی کی. جب اس کے کاغذات بن گئے وہ چھٹی کر کے چلا گیا. تو لیکن اللہ کا فضل ہے، میرے اللہ نے مجھے ایمان دے دیا ہے. میں اسلام نہیں چھوڑوں گی. وہ مجھے چھوڑ گیا، میں اسلام نہیں چھوڑوں گی. ایسی غلط مثال نہ بنو، اپنے نبی کو شرمندہ نہ کرو. قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام نے تانا دے دیا تمہارے نبی کو کہ آپ کی امت نے میری امت کے ساتھ دعویٰ کیا تھا، کیا منہ دکھاؤ. میں نے ایک واقعہ پڑھا، انگریز کا دور تھا، دلی میں ایک جیب کترا تھا، اس کے آگے چیلے تھے جیب کاٹتے تھے. ایک دن ایک چیلا 2 روپے لے کر آئے تو اس نے اس کو ڈانٹا، سارے دن کی کمائی 2 روپے. تو اس نے کہا استاد جی آج بڑا موٹا مال
کمایا تھا، ایک انگریز کی جیب کاٹی تھی، بڑے پیسے تھے، لیکن 4 قدم چلا تو مجھے خیال آیا قیامت کے دن اگر عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو تانا دے دیا کہ آپ کی امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی تھی تو میرے نبی کو شرمندہ ہونا پڑے گا، تو میں اپنے حبیب کو شرمندہ نہیں کر سکتا۔ میں نے جا کے پیسے اس کو واپس کر دیے، یہ 2 روپے اپنے کے نکال کے لایا ہوں۔ تو اس گرو نے اس کو 10 روپے انعام دیے کہ یہ میری طرف سے تجھے انعام ہے کہ آج تم بڑا کھرا کام کر کے آیا ہے۔ اس زمانے کا تو چور اتنا غیرت والا تھا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اپنے اللہ سے تعلق بناؤ، نماز نہ چھوڑو، سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، دھوکہ نہ دو، فراڈ نہ کرو، فریب نہ کرو، ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو۔ اللہ کے بندوں سے تعلق بناؤ، حسن سلوک کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ فیملیز کے ساتھ رہتے ہو تو بیوی سے اچھا سلوک، بیویاں خامد سے اچھا سلوک، اولاد سے حسن سلوک کرو۔ اولاد کو یہاں کی فضا میں رکھنا ہے، یہ تمہارا دیش ہے۔ اب تم واپس پاکستان نہیں جا سکتے، الجزائر، بنگلہ دیش نہیں جا سکتے۔ تمہارے جو آئے تھے پہلے وہ آئے تھے کہ 2 4 10 سال کمائی کے لگائیں گے پھر پاکستان واپس چلے جائیں گے، لیکن یہ تمہارا پٹھان کے خرگوش والا حال ہے کہ ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا۔ تو لوگوں نے کہا خان صاحب بڑا افسوس ہے آپ کا خرگوش گم ہو گیا۔ کہا خواجہ کوئی فکر کا بات نہیں ہے، ہم نے اس کو نسوار لگا دیا ہے، جب نشہ ٹوٹے گا واپس آئے گا۔ تو اب تمہیں یورپ کا نسوار لگ گیا ہے، تم پاکستان کی لوڈ شیڈنگ میں جا سکتے ہو؟ یہ تو ہم ہی رہ سکتے ہیں، تم لوڈ شیڈنگ میں نہیں جا سکتے، تم سب کو لگ گئی ہے نسوار۔ تو یہاں رہو اچھے انسان بن کر، اچھے مسلمان بن کر، اچھے خامن بن کر، اچھے باپ بن کر، اچھے پڑوسی بن کر، اچھے دوست بن کر۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے، ان کے گھر میں مہینے میں 1 دن گوشت پکتا تھا، مہینے میں 1 دن۔ جس دن گوشت پکتا تھا ان کا پڑوسی یہودی تھا، یہودی، مسلمان نہیں، یہودی۔ تو جب تشریف لاتے تو فرماتے بھائی پہلے ہمارے پڑوسی کو بھیجو پھر ہم کھائیں گے، پہلے ہمارے پڑوسی۔ اور تم مسلمان سے مصافحہ نہیں کرتے، اے تجی وہابی ہیں، اے تجی گستاخ رسول ہیں، ہمیں ہی فتوے لگاتے رہتے ہیں گستاخ رسول۔ کتنے مسجدوں سے ہمارے بستر اٹھا کے پھینک دیے، وہابی آ گیا، گستاخ رسول آ گیا۔ اللہ کے واسطے ان جراثیموں کو وہی سمندر میں ڈال دو، یہاں مسلمان بن کے رہو، یہاں امت بن کے رہو۔ اگر تم دیوبندی، بریلوی، وہابی بن کے رہے تو تم کل قیامت کے دن اللہ کے نبی کا سامنا نہیں کر سکو گے۔ میرے نبی نے تو کافروں کو بھی گلے سے لگایا اور ہمیں لوگوں نے دھکے دے کے مسجد سے نکالا۔ اگر یہ نبی کے ماننے والے ہیں تو یوں دھکے دیتے ہیں، نبی کے ماننے والے کے گلے لگاتے ہیں۔ گمراہ کو گلے لگایا جاتا ہے یا دھکے دیا جاتے ہیں؟ جس کو دین کا نہیں پتا اسے محبت سے دین سمجھایا جاتا ہے، اسے دھکا دیا جاتا ہے۔ یہ کون سا عاشق رسول ہے جو مسجد سے اٹھا کے کافر، کسی کو کافر کہنا آسان کام ہے؟ میرے نبی کے سامنے میں درد سے یہ باتیں کہہ رہا ہوں۔ تم پرائے دیش میں نہیں اور اپنے دیش، یہ تمہارا دیش، اسے اپنا ملک بناؤ، اسے اپنا دیش بناؤ، لیکن پاکستان کے جراثیم مارو، فرقہ واریت کو دفن کرو۔ ایسے علماء مت بلاؤ جو یہاں فرقہ واریت کی آگ بھڑکا کے چلے جائیں اور تم سے چندے اکٹھے کر کے واپس چلے جائیں۔ مت بلاؤ ایسے لوگوں کو، وہ تمہارے بھی دشمن ہیں، تمہاری نسلوں کے دشمن ہیں، وہ اسلام کے دشمن ہیں جو تمہیں پھوڑ کے چلے جائیں، پھاڑ کے چلے جائیں۔ ڈرو ڈرو اللہ سے۔ میرے نبی نے کتنی مشقتوں سے امت بنائی ہے، کس دکھ درد سے اس امت کو پالا اور قربان چڑھایا ہے، اور کتنے سر چہرے سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے اور کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے محبوب کے مشابہ تھے۔ اس مشابہت باب فرماتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے، دونوں کو یوں لیا اور ان کا سر چوما، کسی پر نہیں روئے، بیویوں کو رخصت کیا، بچی کو، داماد کو، حسن حسین کو گود یوں ہاتھوں میں لیا تو آنسو نکل پڑے، ٹپ 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 ٹپ۔ ایک کو زہر میں تڑپتا دیکھ رہے تھے اور ایک کا سر نیزے پہ چڑھا ہوا دیکھ رہے تھے۔ ان کے لیے دعا نہیں کی۔ اور جب جبریل نے بتایا کہ جانے کا وقت آ گیا ہے تو فرمایا جاؤ پہلے اللہ سے پوچھ کے اور میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، پھر میں بتاؤں گا کہ میں نے کیا کرنا ہے۔
جبریل واپس گئے، جواب لے کر آئے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں آپ کے بعد آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا. کہا الآن خرت عینی اللہم الرفیق الاعلی. مجھے میرے رب کی قسم، جو میری بھی سن رہا ہے تمہیں بھی دیکھ رہا ہے مجھے بھی دیکھ رہا ہے، میرے نبی یہ بات نہ اٹھاتے تو میں اور تم آج بندر، کتے، خنزیر، بلے، بلیاں پھر رہے ہوتے. اس کملی والے کو دعا دو جو اولاد کو ذبح ہونے کے لیے چھوڑ گیا، تمہارے لیے دعا کر کے گیا. کیا کرو گے میری امت کے ساتھ؟ میں امت کا پوچھتا ہوں، اولاد کا نہیں پوچھتا ہوں. میں ان کے اولاد کے خون کو پانی بناؤں گا اپنی فصل کے لیے، ان کی بوٹیوں کو کھاد بناؤں گا اپنے باغیچے کے لیے، پر امت کا میں دکھ درد نہیں سہ سکتا. میری امت کے ساتھ کیا کرو گے؟ کہ ٹھیک کروں گا، وہ نہیں کروں گا جو پہلوں کے ساتھ کیا تھا. مچھلی کھانے پہ بندر بنا دیا، مچھلی کھانے پہ بندر بنا دیا. ماں باپ کی نافرمانی مچھلی کھانے سے بڑا جرم ہے. میرے نبی نے سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا اللہ کو پتا. کب نشانی؟ کہ جب ماں کو ذلیل کیا جائے گا قیامت. اور اپنی تمنا کا اظہار کیا، آج میری ماں زندہ ہوتی پھر تم دیکھتے میری نوکری ماں کے لیے. میں عشاء کی نماز کے مصلی میں کھڑا تھا، میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے میرے گھر سے آواز آتی بیٹا محمد، تو میں یوں نماز پڑھتا اور میں کہتا لبیک اما جان، میں نماز پھر پوری کروں گا. ماں 6 سال کی عمر میں ماں کا انتقال ہوا، 63 سال کی عمر ہو گئی، 57 سال گزر گئے. 7 دن کے بعد ماں باپ بھول جاتے ہیں. آپ حج کے لیے چلے ہیں، اب وہاں میں ماں والدہ کی قبر ہے. میں سن 2000 میں قبر کی زیارت کے لیے گیا تھا. میری زندگی گزر گئی سفر میں، لیکن جو میرا وہ سفر ہے میں اس سفر کو موت تک نہ بھلا سکوں، نہ بھلا سکتا ہوں. جو کیفیت میری وہاں بنی، میں بیت اللہ کے اندر 2 دفعہ گیا، میری وہ کیفیت نہیں بنی جو میری وہاں. میں جنگل میں دیکھ رہا تھا اور پہاڑ، کالے کیکر، لمبے کانٹے، 14 صدی پیچھے دیکھ رہا تھا. میرے نبی کی ماں، میری ماں، آپ کی ماں، کل کائنات کی ماں صرف 25 سال کی عمر میں زندگی ہار رہی تھی اور موت جیت رہی تھی. اور 6 برس کا معصوم بچہ تڑپ رہا ہے، ماں ماں آپ کو کیا ہوا، اماں اماں آپ کو کیا ہوا؟ اور ماں جواب نہیں دے پا رہے. آخر عاجز ہو کر ماں کے منہ سے نکلا کل حی میت وکل جدید بال وقد بلدت طہرا. میرے بیٹے مجھے لگتا ہے شمع بجھنے کو ہے، وقت آ گیا ہے، وقت آیا، ہر زندہ نے مرنا ہے، ہر جوانی نے ڈھلنا ہے. ہاں میں ایک ایسا ہیرا چھوڑ کے جا رہی ہوں جو سارے عالم کو روشن کرے گا، ساری دنیا کو پاک کرے گا. یہ میری ماں، کائنات کی ماں کے آخری الفاظ تھے. وہ ایک پہاڑی ہے 50 فٹ اونچی، جس کے اوپر قدرتی ایک چوکور سی جگہ ہے، یوں نکیلی نہیں ہے، وہاں وہ قبر تھی. وہاں میں کھڑا دیکھ رہا تھا میرے مولا، جس کی تو کبھی چہرے کی قسمیں اٹھاتا ہے، کبھی زلفوں کی قسمیں اٹھاتا ہے، کبھی جنت کی چابیوں سے پکڑاتا ہے، کبھی مقام محمود کا ہمیں دکھاتا ہے، کبھی کعبۃ حسین کی ہمیں خبریں سناتا ہے. یہاں تم نے 6 سال کی عمر میں سے کتنا تڑپایا، کتنا تڑپایا. نہ کوئی چاچا، نہ چاچی، نہ دادا، نہ دادی، نہ ماما، نہ مامی، نہ پھوپھا، نہ پھوپھی، نہ خالہ، نہ خالو، بلکہ نوکر سے بھی کبھی کسی کو تسلی ہوئی. ایک نوکرانی صاحب ایمن، نوکرانی ایمن نوکر کو تسلی دے سکتا ہے. اور آپ جو سینے پہ گر کے روئے، نہ پتہ ہے کہ میری ماں کو ہوا کیا ہے، پہلی موت دیکھ رہے ہیں. کس نے قبر بنائی، کون وہاں سے گزرا، پتہ نہیں، کوئی گزرا ہوگا، قبر بن گئی. جب پہاڑ سے نیچے اترے پھر آپ نے دوڑ لگائی اور پیچھے ایمن پیچھے گئی ہیں. ماشاء اللہ تمہیں وہ جگہ دکھا ہے، اتنا خوبصورت حال میں وہ دکھ درد تمہیں کیسے کھول کے باہر نکالوں. میں نے ہزاروں دفعہ قصہ سنایا ہے اور میری